ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. برادران اسلام و خواتین ملت، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کے اوپر جو ذمہ داریاں ایمان کے بعد عمل سے متعلق ڈال دیا ہے اور جو ہر مکلف انسان سے مطلوب ہے، انہی اعمال کے تعلق سے سلسلہ کلام جاری ہے۔ اس سے پہلے والے جمعہ میں آپ نے جو بات سنی تھی اس میں یہ وضاحت کی گئی تھی کہ ہر آدمی کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے اور جو کچھ وہ عمل اپنی زندگی میں کرتا ہے، خواہ وہ اچھا عمل ہو خواہ وہ برا عمل ہو، ہر ایک کو فرداً اپنے کیے ہوئے کا حساب اللہ رب العالمین کے سامنے دینا ہوگا۔ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ جو کچھ مدد ہماری ہوگی وہ اپنے ہی عمل سے جو کچھ ہم نے کیا ہے وہی وہاں پر ہمارے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ چنانچہ اسی سوال اور جواب کے تعلق سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خصوصی ہدایتیں ہم کو دیا ہے اور جن کے بارے میں یہ واضح فرمایا ہے کہ اپنے ان چیزوں کو صحیح اور درست کر لو، کیونکہ اللہ رب العالمین کے یہاں ان کے بارے میں خصوصی سوال کیا جائے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل، ایک مومن انسان کا قدم قیامت کے دن یا ہر انسان کا کوئی بھی انسان ہو اس کا قدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، ہٹ نہیں سکتا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے ان سوالوں کا جواب وہ دے دے۔ چنانچہ قیامت کے دن جو سب سے اہم سوالات انسان سے کیے جائیں گے اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا،
زندگی یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے زندگی میں اونچ اور نیچ بنایا ہے۔ کبھی انسان مجبور محض ہو جاتا ہے اور کبھی انسان انتہائی طاقتور اور تندرست ہوتا ہے، انسان صحت مند ہوتا ہے، انسان مالدار ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو بھی طاقت ایک انسان کو مطلوب ہے وہ سب اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ لہذا یہ اللہ رب العالمین کی جو بڑی عظیم نعمت ہے، اس عظیم نعمت کے بارے میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہر انسان سے سوال کرے گا۔ اپنے عمر کے بارے میں انسانوں سے رب العالمین سوال کرے گا کہ اپنے اس عمر کو تم نے کہاں پر کھپایا ہے اور تمہاری یہ زندگی کیسے کیسے گزری ہے۔ زندگی میں جتنے بھی مراحل انسان کے آتے ہیں، یقیناً ان مراحل کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک انسان اپنے زندگی کے بارے میں اس نے کیا 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 ہے اس کا جواب دے لے جائے، یقیناً یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہوگی اور یہ انسان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ یقیناً جن لوگوں نے اپنی زندگی کے اس نعمت کو اچھی طریقے سے سمجھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین نے جو طریقہ گزارنے کے لیے دیا تھا، اگر اس نے اسی طریقے سے اور اسی ڈھنگ سے گزارا تو سوال کا جواب بہت آسان ہوگا، اور اگر اس نے اس ڈھنگ سے نہیں گزارا تب سوال بہت ہی مشکل ہوگا۔ چنانچہ ایک تو عام سوال ہوگا، انسان تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا ہے، کیسے گزارا ہے؟ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین انسان سے پوچھے گا اور کہے گا کہ ہم نے تجھ کو علم دیا تھا، ہم نے تجھ کو جو علم دیا تھا ایک فطری علم ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین ہر انسان کے دل و دماغ میں ایسی سوچ ڈالے ہوئے ہے جس سے انسان اچھائیوں کو جانتا ہے اور برائیوں کو جانتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے دل و دماغ میں بسا دیا ہے۔ کچھ علم ایسا ہوتا ہے جس کو کسبی علم کہا جاتا ہے۔ یہ وہ علوم ہوتے ہیں جو ایک انسان کے لیے عمل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے اور جس سے بچنے کے لیے اس کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ یہ وہ علم ہوتا ہے جس کا حاصل کرنا اور جس کو معلوم کرنا ہر انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے، خصوصیت کے ساتھ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہی وہ علم ہے جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو بتا دیا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ہر وہ انسان جس نے اللہ کا کلمہ پڑھا اور جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ ان علوم کو حاصل کرے۔ جن علوم کو حاصل کر کے انسان اپنے مقصد زندگی کو سمجھتا ہے اور زندگی میں اس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، جس علم کے ذریعے وہ چیز حاصل ہوتی ہے، یہی وہ علم ہے جس کے حاصل کرنے کا حکم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اگر کوئی انسان یہ بہانہ بنائے کہ مجھ کو تو علم حاصل نہیں تھا تو یہ بہانہ اور مجرمانہ عمل ہوگا، کیونکہ اللہ نے جس چیز کو واجب اور ضروری قرار دیا ہے وہ علم انسان کیوں نہ حاصل کرے؟ کیوں انسان اپنے دین اور شریعت پر عمل کرنے کے لیے دوسروں کے علم کا محتاج ہو؟ تو یہ بہت بڑا اہم سوال ہے جو اللہ رب العالمین کے ہاں فردن ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ اگر ہم آج ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے اور یہ سوچیں کہ چلو فلاں عالم سے پوچھ لیں گے اور فلاں امام سے متعلق ہو جائیں گے تو ہمارا کام چل جائے گا،
نہیں میرے بھائیو، اللہ رب العالمین تم سے تمہارے اپنے علم کے بارے میں سوال کرے گا۔ تم نے وہ علم جس کو حاصل کرنے کا حکم اللہ نے دیا اور رسول کی زبان سے جس کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ فرض ہے، تو پھر تم نے اس میں کوتاہی کیوں کیا؟ تو اللہ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہی دینے کے لیے بھیجا تھا۔ آپ نے فرمایا انا القاسم واللہ یؤتی، کہ علم اللہ رب العالمین دیتا ہے اور وہ علم میں تقسیم کرتا ہوں، میں وہ علم بتاتا ہوں۔ تو یہ علم جو اللہ کے رسول نے تقسیم کیا ہے، یہ کسی چند افراد نے خاص نہیں کیا ہے میرے بھائیوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین میں صرف چند آدمیوں کے لیے آئے تھے کہ ہمارا علم یہ چند آدمی حاصل کریں گے اور پوری کائنات انہی کے جو ہے کہنے کے مطابق عمل کرے گا۔ کیا ایسی بات ہے شریعت میں میرے بھائیوں؟ پوری دنیا ساری طاقت لگا دے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلمے کو اور آپ کے اس آواز کو اور آپ کے اس فرض کو ختم کر سکتی ہے؟ ہزاروں جلسے جلوس کر ڈالیے اور ہزاروں قوت کر دیجیے، ہزاروں دماغ لڑا لیجیے، میرے بھائیوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ختم نہیں کر سکتے ہیں، اس کا جو معنی مفہوم ہے اس کو بدل نہیں سکتے ہیں، کتنی ہی طاقت اور کتنی ہی قوت کیوں نہ لگا دیجیے۔ تو جو علم اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اس علم کے پہنچانے کی ذمہ داری رسول کی پورے امت کو تھی۔ کیا کسی صحابی کو آپ نے خاص کیا کہ علم تمہیں کو حاصل کرنا ہے اور ساری دنیا تمہارے ہی محتاج رہیں گے؟ کیا کسی انسان کو اللہ نے خاص کیا کہ علم صرف ان کو حاصل کرنا رہے گا اور ساری امت ان کے محتاج رہیں گے، ان کی اتباع کریں گے یا ان کی تقلید کریں گے؟ رسول اللہ رب العالمین کہیں گے جو علم ہم نے تجھ کو دیا تھا وہ علم تم نے کس حساب سے اس پر عمل کیا؟ علم ہم نے دیا تھا، اللہ رب العالمین کہیں گے کہ جو علم ملا تھا جس کو، اس علم کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا، چاہے یہ سوچنے کا علم ہو، چاہے یہ اللہ نے جو فطری علم دیا ہے اس کا علم ہو، اور چاہے جو کسبی علم تم کو حاصل کرنا تھا اس کا علم ہو۔ تو اس علم کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے جانکاری کے مطابق عمل کیا کہ نہیں کیا؟ تم کہتے میں تو جانکاری ہی نہیں، میرے پاس تو علم ہی نہیں، یہ کون سے علم کے بارے میں اللہ تیرا سوال ہے؟ تو یہ جواب چلے گا، اس سے ہم کامیاب ہو جائیں گے، اس سے ہم غریب ذمہ ہو جائیں گے۔ ساری کوششیں کر لو دنیا میں میرے بھائیوں، جو کچھ تمہارے دل و دماغ میں ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے، لیکن یہ بھی سوچ لو کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتیں ہی ہمارے اور تمہارے کام آئیں گی، اور دنیا میں کسی کی ہدایت کام میں آنے والی نہیں ہے۔ اگر ہدایت رسول کی ہدایت سے ملی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے، تب تو ان کی ہدایت کامیاب ہے اور ان کی ہدایت قابل قبول قابل عمل ہے، اور اس ہدایت سے بھی کامیابی ملے گی۔ لیکن اگر ذرہ برابر اس سے ہٹا ہوا ہے تو یقیناً اس ہدایت سے ہمارا راستہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فیما علم، اس علم کے بارے میں جو اللہ نے انسانوں تم کو دیا ہے، اس علم کے بارے میں سوال کرے گا کہ تم نے اب اس علم کے مطابق کیا کیا عمل کیا۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، اور اپنے مال کے بارے میں جو تم کو ملا ہے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا کہ اس مال کو تم نے کیسے کمایا ہے۔ شریعت میں مال کمانے کے جو طریقے ہیں ان طریقوں کو بتایا گیا ہے، جو جائز طریقے ہیں ان کو واضح کیا گیا ہے، جو ناجائز طریقے ہیں ان سے منع کیا گیا ہے۔ دراصل جو کمائی کا سوال ہوگا تو یہی سوال ہوگا کہ کیا جائز طریقے سے تم نے کمایا تھا یا ناجائز طریقے سے تم نے کمایا تھا۔ کمانے میں رسول کی یاد آئی تھی، اللہ کی یاد آئی تھی، یا اپنے منمانی اپنے خواہش سے تم نے کام کیا تھا؟
دنیا کمانے کے سلسلے میں تو تم بڑے چاق اور چوبند رہتے ہو، بڑے ہوشیار رہتے ہو، بڑے معاملہ فہم رہتے ہو، کہاں کا مال اٹھایا جائے تو فائدہ ہوگا اور کہاں لے جایا جائے تو فائدہ ہوگا، اتنے ہوشیار تو دین کے بارے میں ہوشیاری کیوں نہیں تھی؟ تم مال کہاں سے کمایا؟ تمہاری اپنی جو خواہش اور تمہارا اپنا جو دماغ تھا اس سے کمایا، یا جس دماغ کی تصحیح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کرائی گئی تھی اس ذریعے سے کمایا تھا؟ تو کمائی کا سوال ہوگا کہ کون سا طریقہ استعمال کیا تھا اپنے کمائی میں، اور اس کے بعد ساتھ ہی دوسرا سوال متصل ہوگا وَأَيْنَ أَنفَقَهُ، خرچ کہاں کیا تھا؟ اپنے مال کو جو کمایا تھا جس بھی سسٹم سے کمایا، ایک تو سوال وہ ہوگا آمد کا اور دوسرا سوال ہوگا وقت کا کہ جو مال تم نے کمایا تھا تو اس مال کو تم نے کہاں کہاں خرچ کیا تھا؟ دونوں سوال اپنی جگہ پر انتہائی اہم ہے اور انتہائی مشکل سوال ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے نظام سے غافل رہتے ہیں۔ بہت ہی آسان سوال ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے دیے ہوئے نظام کی پابندی کرتے ہیں، بالکل آسان سا سوال ہے ان لوگوں کے لیے، چاہے کمائی کا معاملہ ہو اور چاہے خرچ کرنے کا معاملہ ہو، جو اپنے روپے اور پیسوں کو فسق و فجور میں نہیں گواتے ہیں بلکہ اپنے بال بچوں سے خرچ کرتے ہیں، جو ان کی ضروریات زندگی ہے ان ضروریات میں جائز طریقے سے خرچ کرتے ہیں، بہت زیادہ اسراف نہیں کرتے، بہت زیادہ فضول خرچی نہیں کرتے، اعتدال کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، چاہے جتنی جائیداد اللہ ان کو دے دے، چاہے جتنا بڑا مالدار اللہ رب العالمین ان کو کر دے، ایک سے ایک مالدار صحابہ کرام میں تھے، لیکن اپنی زندگی گزارنے میں کبھی انہوں نے اعتدال پسندی سے ہٹ کر کے کام نہیں کیا، کبھی اپنے مال کو ناجائز طریقے میں انہوں نے نہیں خرچ کیا۔ آج ایسے مسلمان موجود ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ملین اور بلین کا مالک بنایا ہے، لیکن وہ اپنے پیسوں کو ایسی قدروں پہ خرچ کرتے ہیں جہاں پر خرچ کرنا ان کے لیے ناجائز اور خراب ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو سوال ہوگا، سوال اس آدمی کے لیے بہت آسان ہے جو اللہ کا متقی اور پرہیزگار بندہ ہو کر کے زندگی گزارتا ہے، لیکن یہ سوال ان لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے اس کا جواب جو دین کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں اور ہر جائز اور ناجائز طریقے سے پیسہ کماتے ہیں اور اسی طریقے سے اس کو ناجائز طریقے سے اڑا کر کے تباہ اور برباد کرتے ہیں۔ تو یہ سوال ہوگا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک اس سوال کا جواب بندہ نہیں دے لے گا تو اس کا قدم رب العالمین کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا ہے۔ وَمِنْ جِسْمِهِ، جیسے کہ دوسری روایت میں آیا تھا کہ وہ شبابہ، اپنی اس جسم کے بارے میں یقیناً انسان کا جسم اپنی نوجوانی ہی میں سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، تو اسی کی تعبیر بعض روایتوں میں آیا ہوا ہے اور جسم ہی تمہارے اپنے جسم کے بارے میں پوچھے گا۔ جب تمہارا جسم طاقتور تھا تب تم نے اپنے جسم کے ذریعے سے کون کون سا اچھا کام کیا؟ تمہارا ہاتھ کب اٹھا کبھی ایک مظلوم کی مدد کرنے کے لیے، اور تمہارا ہاتھ کب اٹھا اللہ رب العالمین کی دین کی خدمت کے لیے، خواہ وہ کسی بھی قسم کی خدمت ہو، اور تمہارا ہاتھ اور پیر کب چلا کسی کو ستانے کے لیے، کسی کو مارنے کے لیے، کسی پر ظلم و زیادتی کرنے کے لیے؟ ہم تو بہت بڑے دادا بن کر کے اور لوگوں کو ستانا، ان کے اوپر ظلم کرنا، ان کی کمائی کو چھیننا اور ان کو جو ہے ذلیل ہو کر کے زندگی گزارنے پر مجبور کرنا، ہم تو دادا ہے۔ یہ دادا گیری اس وقت تمہارے امتحان کے موقع پر سب سے بڑا وبالدار ہوگا میرے بھائیوں۔ دادا گیری دنیا میں تو چل سکتی ہے کیونکہ اس وقت جو
کو دیا ہے اس طاقت اور قوت میں تم اندھے ہو گئے اور تم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کیا کہ یہ اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی ہم ناقدری کیوں کریں اور اس نعمت کے ذریعے سے ہم دوسروں پر ظلم اور زیادتی کیوں کریں۔ اس کو دنیا میں نہیں سمجھا تھا اور سمجھتا تھا کہ یہاں ہمارا مد مقابل کون ہے، جس کی چاہو زمین پہ قبضہ کر لو اور جس کے چاہو گھر پہ قبضہ کر لو اور جس کو چاہو اپنیاتیں کرو اور جس کو چاہو اس کی زندگی سے کھیل کرتے ہوئے چلتے پھرو، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے دماغ میں آج ایسے ہی ہے۔ پوری پارٹی ہوتی ہے گنڈوں کی، پوری پارٹی ہوتی ہے بےایمانوں کی، پوری پارٹی ہوتی ہے چوروں کی اور دلالوں کی۔ انسان کی جائیداد ہے اس کو پتہ نہیں لگتا بھی نہیں، معلوم ہوا کہ اسے بک گئی اس کی زمین۔ یہ دلال، یہ چور، یہ مکار جن کو اللہ نے دماغ دیا تھا اپنے دماغ کو کہاں لگا رہا ہے؟ تو رسول فرماتے ہیں کہ اس کی جوانی کے بارے میں اس کی طاقت اور قوت جو اللہ نے دیا تھا، جو اللہ نے اس کو فہم دیا تھا، ان تمام چیزوں کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ رب العالمین کے ہاں سوال ہوگا، اور جب سوال ہوگا تو اس کا جواب ہر انسان کو دینا پڑے گا جس سے اللہ رب العالمین یہ سوال کرے گا، اور یقیناً سوال آگے سے ہوگا، کیونکہ رسول نے یہاں بالکل عام بات فرمائی ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، اپنے اپنے سوال کے جواب کے لیے اب ہم کو اس دنیا میں کیا کرنا چاہیے؟ یقیناً اپنی جوانی کو اور اپنی زندگی کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم صحیح طریقے سے رب العالمین کے حساب میں، رب العالمین کے سوال کرنے کے وقت ہم کامیاب اور کامیاب ہو جائیں۔ تو یہ سوال کرے گا اللہ رب العالمین، جب تک اس کا سوال نہیں ہو جائے گا تب تک میرے بھائیوں ہم اللہ رب العالمین کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے ہیں۔ یہی وہ موقع ہے جب انسان گمراہی میں بھٹکنے والا اور صحیح راستے پہ نہ رہنے والا حیران اور پریشان ہوگا۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو دین پر قائم نہیں رہتے تھے، وہ لوگ جو دین سے ہٹے رہتے تھے، یا وہ لوگ جو صحیح دین پر نہ رہتے ہوئے دوسروں کے گھاٹے میں آ کر کے دین سے ہٹے رہتے تھے، تو ان کی تباہی اور بربادی کا اس وقت یہی عالم ہوگا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ہمارے اور اپنے کے سوچنے کی بات ہے۔ رب العالمین کس چیز کی جانب اشارہ کر رہا ہے اور رب العالمین کیا ہدایت دے رہا ہے ہم لوگوں کو؟ آج ہم بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے فخامہ بنے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ، یہ وہ دن ہوگا کہ ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا، افسوس اور حسرت کرے گا۔ یہ ظالم کون ظالم؟ کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے اپنا بھی راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنایا ہوتا۔ یہ کون مجرم ہوگا میرے بھائیوں؟ کون دلال ہوگا؟ یہ سب کون یہ کہے گا؟ کیا ہمارے سمجھ میں اتنی موٹی سی بات نہیں آتی ہے؟ کروڑوں خرچ کر دیجیے قرآن کریم کی اس معنی کو چھپانے کے لیے اور اس کو ادھر سے ادھر تعویل کرنے کے لیے، اس کا معنی نہیں چھپے گا میرے بھائیوں۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس دن ظالم بھائی پر افسوس سے اپنے ہاتھ کو اپنے باتوں سے روکے گا، کہے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے بھی اپنا راستہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگایا ہوتا، کاش وہی راستہ میں بھی اپنایا ہوتا جو راستہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا راستہ تھا۔ یا ویلتا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، لیتنی، کاش کہ میں نے یہ بھی کیا ہوتا۔ کیا کیا ہوتا؟ لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں اور فلاں کو اپنا
اپنا دوست نہ سمجھا ہوتا، فلاں کو اور فلاں کو اپنا دوست نہ سمجھا ہوتا، یہ کون سا فلاں اور فلاں ہے جس کو ایک انسان دوست سمجھ کر کے رسول کے راستے سے ہٹتا ہے؟ کون فلاں فلاں؟ کیا ہمیں انسانوں میں سے نہیں ہے؟ کیا ہمیں مسلمانوں میں سے نہیں ہے؟ کیا یہ اہل علم اور علماء کی پارٹی نہیں ہے جو لوگوں کو دوست بنا بنا کر کے اور رسول کے راستے سے گمراہ کرتی ہے؟ کیا کہے گا وہ مجرم، وہ ظالم جس کو اللہ نے ظالم کہا ہے کہ وہ ظالم کہے گا؟ اور ہم لوگ اپنی اپنی سمجھ سے بالکل سب چیزیں جنت کے راستے پر، جنت کے دروازے پر پہنچ رہے ہیں۔ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ ظالم کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں اور فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ جس پر اعتبار کیا جاتا ہے وہ انسان کا دوست ہوتا ہے۔ اور لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اسی نے ہم کو گمراہ کیا ہے، یہ تو میرا دوست بنا اسی نے ہم کو گمراہ کیا ہے۔ نصیحت آنے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ملنے کے بعد اس نے گمراہ کر دیا ہے۔ نصیحت ملے گی، نصیحت ملی ہے، اس کا وہ اقرار کرے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت دے گئے تھے، پورا قرآن دے گئے تھے، اور قرآن کی پوری تفسیر اپنی سنت اور سیرت کے ذریعے سے کر کے گئے تھے، دے گئے تھے۔ ایسا نہیں تھا نصیحت نہیں آئی تھی، رب العالمین نصیحت آئی تھی، نصیحت ملی تھی، لیکن یہ میرا دوست بن کر کے اس نے مجھ کو گمراہ کر دیا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھ کو گمراہ کر دیا ہدایت آ جانے کے بعد۔ وقال الشیطان للانسان خذولا، اور یہ شیطان، یہ شیاطین جو انسانوں کی شکل میں گھومتے ہیں، جو پانچ افطار والے، یہی گمراہ کرنے والے ہیں لوگ۔ یا لیتنی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان تو انسانوں کو رسوا کرنے والا ہی ہے۔ کون شیطان مسلمانوں ہم کو رات کو اپنے دین سے ہٹا رہا؟ کون ہے یہ شیطان؟ دیکھا اس شیطان کو آپ نے؟ یہی وہ شیطان ہے جو صبح شام انسانوں کی شکل میں ہمارے سامنے گھومتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو قیامت کے دن یہ صورت حال ہوگی، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، پڑھ لیجیے سورہ احزاب کی آیت۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ یاد کرو انسانوں اس دن کو جس دن ظالم حیرت اور افسوس سے اور پریشانی کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش کی میں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنایا ہوتا، یا کاش کی میں نے فلاں اور فلاں کو اپنا دوست بنا کر کے اس پر اعتماد نہ کیا ہوتا، اس نے تو مجھ کو گمراہ کر دیا۔ اور یقیناً یہ گمراہ کرنے والا شیطان یقیناً انسانوں کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ ذلیل اور رسوا کیا، آج یہ ذلیل اور رسوا ہے، تبھی یہ سوچ کر رہا ہے، تبھی اپنا ہاتھ کاٹ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ صورت حال ہے۔ انسان کو عمل کرنے کا جو حکم اللہ نے دیا ہے، تو کون سا عمل کرنے کا؟ جو عمل انبیاء اور رسول لے کر کے آئے تھے، جس کا وعدہ بالکل ابتدا میں اللہ رب العالمین نے کیا تھا کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایتیں آئیں گی، فمن تبع ہو جایا، میری دی ہوئی ہدایتوں کو جو مانے گا، اور وہ اللہ کی دی ہوئی ہدایتیں وہیں سے آتی ہیں انبیاء اور رسول کے ذریعے سے۔ جی ہاں، لہذا میرے بھائیوں، اپنے دماغ کو پھیلاؤ نہیں، اپنے دماغوں کو گھماؤ نہیں، پکڑ لو سیدھے اس نبی اور رسول کا ہاتھ جس کا ہاتھ حضرت ابوبکر صدیق نے
جس کا ہاتھ عمر نے پکڑا، جس کا ہاتھ علی اور عثمان نے پکڑا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، اپنے دماغ میں فساد مت لاؤ، یہ مت سمجھو کہ ہم اور آپ بالکل مجبور بحث ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے تمہارے علم کے بارے میں ہم تم سے سوال کریں گے، اس بات کی تیاری ہم کو اور آپ کو کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سوچ عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے دل و دماغ کو ایمان کی روشنی سے منور فرما دے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایتوں کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کی محبت اللہ رب العالمین ہمارے دل و دماغ میں بھر دے۔ رب العالمین ہم سے جو گناہ ہوا، ہم سے جو غلطی ہوئی اور ہم سے جو کاہلی ہوئی اور جو سستی ہے ہوئی ہو رہی ہے، رب العالمین اس کو معاف فرما دے۔ رب العالمین ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، تمام گناہوں کو رب العالمین معاف فرما دے۔ بار الہ جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں، دین اسلام پر زندہ رہے اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔